ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوری طریقے سے انتخاب ہوتا ہے، جس میں پہلے بیلٹ پیپر استعمال ہوتا تھا، لیکن اب اس کی جگہ EVM یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، لیکن مستقل اس کے فل پروف ہونے پر سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ خود بی جے پی کے کئی اہم لیڈروں نے سن 2014 سے پہلے تک اس پر اعتراض جتایا تھا۔ ڈاکٹر سبرانیم سوامی نے مئی 2009 میں ایک مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے ہونے والے فراڈ اور دھوکے پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ مضمون میں انہوں نے انٹرنیشنل الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ جنرل مئی 2009 میں شائع کمپیوٹر سائنس کے 2 ماہرین کے مضامین کا حوالہ دیا تھا، جنہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو قابل اعتماد بنانے کے لیے ان میں 9 سیفٹی اقدامات شامل کرنا ضروری ہے، لیکن ہندوستان میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جا رہی ہے ان میں 9 سیفٹی اقدامات میں سے ایک بھی شامل نہیں ہے۔ اس لیے ہندوستان میں انتخابات کے لیے جو EVM مشین استعمال کی جا رہی ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ ان کے مضمون میں آگے مذکور ہے کہ پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کے خلاف ناراضگی پھیل رہی ہے۔ یورپ میں EVM کے خلاف عوام برہم ہیں۔ جرمنی میں ماہرین کا کہنا ہے کہ EVM موبائل فون سے بھی زیادہ ناقابل اعتماد ثابت ہو رہی ہے۔ ہالینڈ میں ایک NGO ہمیں EVM پر اعتماد نہیں نے ایک ویڈیو فلم بنائی جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح الیکٹرانک الیکشن مشین میں ہیر پھیر کی جا سکتی ہے۔ 2006 میں ہالینڈ کے تمام ٹی وی چینلوں پر ایک ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی، جس کے بعد اکتوبر 2006 میں ہالینڈ نے الیکشن میں EVM کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا بنیادی پارٹ جاپان میں بنتا ہے، اس کے باوجود خود جاپان ہی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اس مشین کے استعمال کے خلاف انہوں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ بی جے پی کے GVL نرسمہا راؤ نے EVM مشینوں میں چھیڑ چھاڑ کے امکانات کو لے کر ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے، جس پر بی جے پی کے فاؤنڈر ممبر لال کرشن اڈوانی نے کہا تھا کہ ایسی کوئی مشین نہیں جس کے بارے میں دعوے کے ساتھ کہا جائے کہ اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کے وزیر مالیہ ارون جیٹلی نے بھی 2010 کو راجیہ سبھا میں اس پر بحث کی مانگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت اس پر کل جماعتی اجلاس بلائے، کچھ تکنیکی ماہرین کو بھی بلائے تاکہ جو شک ہے انہیں دور کیا جا سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بی جے پی کے لیڈران اب کیوں خاموش ہیں اور اس سلسلے میں اس کو فل پروف بنانے کے لیے کیوں اقدام نہیں کر رہی ہے؟ جی ہاں ناظرین، یہ وہ اہم سوال ہے جو قابل غور ہے۔ جبکہ 2014 کے بعد سے الیکشن کمشنر وزیر اعظم کو کئی بار خط بھی لکھ چکے ہیں کہ اس کے ساتھ وی پیڈ مشین لگائی جائے، یعنی آپ کے ووٹ دینے کے بعد ایک سلپ نکلے جس سے معلوم ہو کہ آپ کا ووٹ کس پارٹی کو چلا گیا، اور پھر اس سلپ کو باکس میں جمع کیا جائے تاکہ بعد میں گھپلے کی شکایت ہونے پر ان پرچیوں کی جانچ کی جائے، جس کے لیے سن 2019 کے انتخابات میں ایسی 16 لاکھ سے زائد مشینیں چاہیے، جس کا خرچہ 3100 کروڑ ہے۔ لیکن اتنے اہم کام کے لیے سرکار بالکل خاموش ہے، جبکہ 2019 کا انتخاب قریب ہے، اس لیے کہ اتنی مشینوں کے تیار کرنے میں وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ جس دیس
से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहरे खुदावंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के गोहर बेटियों बहनों ने लुटाए। इस्लाम की तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तखरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा। नाजरीन, वीवीपैट का मुतालबा अरविंद केजरीवाल ने भी करते हुए कहा था कि ऐसे पोलिंग बूथ की गिनती होनी चाहिए ताकि पता चले कि ईवीएम मशीन और स्लिप की गिनती मैच करती है या नहीं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी थी कि जल्द अज जल्द तमाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट का सिलसिला शुरू किया जाए। लेकिन 2014 में वज़ीर आज़म मोदी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद से अब बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल्कुल खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को नज़रअंदाज किया जा चुका है। ईवीएम मशीन के ज़रिए इंतखाबी घपलेबाजी पर सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले बीजेपी लीडरान सुब्रमण्यम स्वामी, किरीट सोमैया वगैरह इस मामले में बिल्कुल खामोश है। नाज़रीन, एक बात याद रखते चले कि ईवीएम मशीन ख़राब निकल जाती है, ख़राब होना और उससे छेड़छाड़ किया जाना दोनों अलग अलग हैं। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में 20 अप्रैल के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूरत में 161 ईवीएम मशीनों में ख़राबी पाई गई थी। ईवीएम मशीन को लेकर दूसरी पार्टी के कई अहम लीडरान भी इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। जयललिता 2001 में उसके खिलाफ शिकायत लेकर मद्रास हाई कोर्ट चली गई। दिल्ली में 8 फरवरी 2015 को पोलिंग होनी थी। 3 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि दिल्ली में 4 ईवीएम मशीनों में खराबी पाई गई है, इनमें किसी भी बटन को दबाने पर बीजेपी को वोट चला जाता है। दिल्ली असेंबली में आम आदमी के एक लीडर ने इस मशीन को हाइक करके भी दिखाया, लेकिन वो दूसरी मशीन थी। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि वो तजुर्बे के लिए ईवीएम मशीन देने के लिए इस शर्त पर तैयार है कि मदरबोर्ड के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ न की जाएगी। मार्च 2012 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आगाज़ इस लाइन से हुआ है कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ को लेकर मुख्तलिफ अदालतों में 80 मुकदमा दर्ज किए गए। मुंबई हाई कोर्ट में कांग्रेस के 3 रहनुमाओं ने अपील दायर की कि अपनी हार तो कबूल करते हैं मगर चाहते हैं कि ईवीएम को फुल प्रूफ बनाया जाए। यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 403 सीटों में से 325 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इसके साथ मजीद दीगर इलाकों के नताइज आने के बाद मायावती और अरविंद केजरीवाल ने फिर इस पर सवालात उठाए। मायावती ने कहा कि वो मोदी से नहीं मशीन से हारी है। नाजरीन, ईवीएम मशीन को लेकर भारत में ही सवालात नहीं उठे बल्कि दुनिया के कई ममालिक में ईवीएम मशीनों के खिलाफ तहरीक चली है और ज़बरदस्त मुखालिफत हुई है। अमेरिका में 50 में से सिर्फ 5 रियासत में ही ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन होता है, बाकी हर रियासत में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है।
یورپ کے کئی ممالک میں ووٹ بیلٹ پیپر سے ہی ہوتا ہے۔ ہالینڈ کو EVM مشینوں کا موہرا سمجھا جاتا تھا، مگر اس نے اس کا استعمال بند کر دیا۔ آئرلینڈ میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو 2006 میں 51 ملین یورو ڈالرز خرچ کر کے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ جرمنی میں وہاں کی سپریم کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دستور مخالف قرار دیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ ٹیکنیکی اور تعلیمی اعتبار سے جرمنی ہندوستان سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، جبکہ ہمارے ملک کے 70% دیہاتی علاقوں میں تعلیم اور ٹیکنالوجی کی سوجھ بوجھ بہت کم ہے۔ جرمنی کی سپریم کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ناقابل اعتبار قرار دیا، اور ہمارے ملک کے دیہاتوں میں جہاں ٹیکنیک اور الیکٹرانک آلات کی قابل قدر سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی جا رہی ہے، جن میں ہیر پھیر آنکھوں کے سامنے بھی کر دیا جائے گا تو ان علاقوں میں اس فراڈ کو سمجھنے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ ناظرین، اس سوال پر یوپی الیکشن کے نتائج کے بعد غور کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، کیا واقعی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ناقابل اعتبار ہے؟ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہیر پھیر کی جا سکتی ہے؟ کیا EVM جمہوریت کے لیے ایک فراڈ ہے؟ ان سوالات پر اب پورے ملک میں بحثیں ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ EVM مشین کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کیلکولیٹر کی طرح ایک شکل ہے جس میں ہیر پھیر کرنا بہت آسان ہے۔ بہت ہی کم تکنیکی معلومات کے ذریعے ایک چپ کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور انتخابی نتائج بدلے جا سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے کئی ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتبار نہیں کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکٹرانک مشین بنانے سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک یہ مشین کئی ہاتھوں میں پہنچتی ہے، اکثر اس میں نئے سافٹ ویئر لگائے جاتے ہیں۔ ان مراحل میں اگر اس میں کوئی تبدیلی یا ہیر پھیر کرنا چاہے تو یہ بھی ممکن ہے، اس کے لیے کوئی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اب تک کئی جگہوں سے یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ کہیں بھی بٹن دبانے سے ووٹ ایک ہی پارٹی کو جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات سچی بات کے اس خصوصی پروگرام کے مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عدلیہ اور الیکشن کمشنر ہے، جن سے ہی اس کے اصلاح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کا ٹھوس لاہی عمل ہی مسائل کا حل فراہم کر سکتی ہے، تاکہ اس طرح کے سوالات اور شبہات باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ عوام کا اعتماد جیتنا اور عوام کے حق میں کام کرنا ان دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔